السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے سورہ بقرہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 رکوع الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے تھے گزشتہ درس میں۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ 21ویں آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کو مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جو پچھلی 2 رکوعوں کا یا پچھلی 20 آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی تقسیم وہ صرف اس بنیاد پر ممکن ہے ہدایت کے اعتبار سے کہ کچھ لوگ مان لینے والے ہیں وہ متقین ہیں وہی کامیاب ہیں، کچھ لوگ نہ ماننے والے ہیں وہ کافرین ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور کچھ لوگ منافقین ہیں کہ وہ بھی کافرین کے ساتھ ہی انجام کے اعتبار سے ہوں گے۔ پھر آگے کچھ ان کی مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب لوگوں کا گروہ صرف ایک، اور وہ ہے متقین۔ قرآن بھی انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ لہذا جس شخص نے بھی کامیاب ہونا ہے اور جس شخص نے بھی کامیابی کی تگ و دو میں اور اس جد و جہد میں شریک ہونا ہے، اس کو یہ جد و جہد کرنی ہے اور یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ پہلے گروہ میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ واحد گروہ ہے جو کامیاب ہوگا۔ اب اس آیت میں اور ان آیات میں جو آگے آ رہی ہیں، ان میں اللہ کریم نے وہ ضابطہ عطا فرمایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس پہلے گروہ میں شامل ہونے کے لیے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے اجمال اور جامعیت کے ساتھ پہلی آیت میں وہ ضابطہ بیان کر کے آگے پھر توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس ضابطے پر عمل کرنے کے لیے وہ عقلی دلائل اور وہ سمجھ لیجئے کہ حجت وہ عطا فرمائی گئی ہے، حالانکہ
اللہ تو خالق ہے اور مالک ہے. مالک کو اپنی بندگی کروانے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب بھی مالک اور ملکیت کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں ملکیت کا فرض ہوتا ہے اور مالک کا حق ہوتا ہے کہ ملکیت اس کی بندگی کرے اور اس کا ہر حکم مانے. اور یہ بالکل عمومی سی بات ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ اس کا حق ہے اور کوئی دلیل بھی نہ ہو تو مالک کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، پھر بھی وہ دلائل دیتا ہے. اور یہاں پہ وہ دلائل موجود ہیں جو آج ہمارے مطالعہ میں آئیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الناس، خطاب ہو رہا ہے اے لوگو. بالعموم ایھا اس کا معنی بھی اے ہوتا ہے اور یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، اور بالعموم یہ اکٹھا اس وقت آتا ہے. یا ایھا یہ اکٹھا اس وقت آتا ہے جب منادا یعنی حرف ندا ہے، یہ منادا جس پر یہ وارد ہوتا ہے اس کے ساتھ معرفہ کا الف لام آئے اگر تو پھر یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں بالعموم. قرآن پاک میں یہی قاعدہ ہے کہ آگے الناس جو آ رہا ہے چونکہ اس کے ساتھ الف لام ہے اس لیے یا ایھا الناس. اور اگر جو منادا ہے وہ مفرد ہو تو زید یا بکر یعنی کسی کا بھی نام لینا ہو تو جب اس کے ساتھ یہ لام معرفہ کا نہ ہو تو پھر یا ایھا دونوں لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دونوں آئیں یا ایک آئیں مقصد حرف ندا ہے، پکارنا مراد ہے. اے انسانوں، الناس سے مراد عوام الناس، ہر شخص اس سے مراد ہے. گویا قرآن کی یہ دعوت، اللہ کی یہ دعوت، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کو نہیں ہے، یہ امت دعوت کو ہے، جس میں کافر بھی شامل ہیں، جس میں ماننے والے نہ ماننے والے ہر وہ شخص شامل ہے جس کے اوپر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سورہ اعراف میں جا کے اللہ کریم نے ان کو انسانوں سے خارج کر دیا ہے، جو لوگ عقل رکھنے کے باوجود یعنی ایک آرگن، ایک عضو دماغ رکھنے کے باوجود، یعنی اللہ نے دل دماغ دیے ہیں لا یفقہون بہا لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ نہیں اس سے دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان بھی ہیں سنتے نہیں. تو وہاں فرما دیا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، گویا انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے وہ لوگ. تو وہ لوگ صرف نکل سکتے ہیں، باقی ہر شخص کو دعوت ہے جو بھی سماعتیں رکھتا ہے، جس کی صلاحیتیں، جس کے قوا کام کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور ارشاد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اعبدوا بندگی کرو، عبادت کرو. بلکہ صحیح معنی اس کا یہ ہے جب ہم بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں تو بڑا ملفوف ہو جاتا ہے اس کا معنی اور اس کو سمجھنے میں بعض اوقات دقت ہوتی ہے. تو اس کا صحیح معنی اور ایگزیکٹ معنی بنتا ہے غلامی کرو. اعبدو کا مطلب ہے غلامی کرو. بندگی بھی غلامی ہے اصل میں، عبد غلام کو کہتے ہیں. اعبدو عبد سے ہے اور عبد سے عبدیت بنتی، عبدیت بھی بنتی اور عبادت بھی بنتی. عبدیت تو پیور غلامی کہ کوئی شخص کسی کا غلام ہو، عبدیت کا معنی ہے غلام ہونا، اور عبادت کا معنی ہے اطاعت بالتذلل کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کا حکم ماننا، یہ عبادت ہے. اور اللہ کی بندگی یہ لازمی ہے، اسی پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ. اور غلام کس کے بنو؟ فرمایا ربکم، اپنے مالک کے غلام بن جاؤ. رب کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی بات کی تھی، تو وہاں پہ کافی گفتگو ہو گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب سے مراد مالک بھی ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز، کسی بھی ملکیت کا اختیار جس کے پاس ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. اور رب پالنے والا بھی ہوتا، جس کو سسٹینر کہتے ہیں انگریزی میں، جو روزی روٹی کا بندوبست کرتا. عربی میں کہتے ہیں کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو پالنا اور یوں پالنا کہ درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتا جائے گریجولی،
اور اس وقت تک اس کی پرورش جاری رہے جب تک وہ اپنی تکمیل اور اتمام تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک اس کی نگہبانی کرنا، یہ ہوتی ہے ربوبیت۔ اور رب المال کا لفظ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رب المال مال کا مالک، اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے سے رب الابل کا لفظ آتا ہے، جس کا ذکر ہوا سورہ فاتحہ کے ضمن میں کہ انہوں نے کہا تھا انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اور گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ تو گویا سمپل جو مالک ہوتا ہے یہ بھی رب سے مراد ہے، جس کی ملکیت میں اختیار میں کوئی چیز ہو، اور جو پالنے والا ہو، اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار ہو، یہ بھی معنی ہے رب کا۔ تو اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اعبدوا الرحمن اعبدوا الرحیم، اپنا کوئی نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی ایک حقیقی رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ پھر آگے بتایا ہے وہ ہے کون، اس کا تعارف کروایا ہے، وہ کون؟ فرمایا الذی خلقکم، تمہارا وہ مالک جو تمہارا خالق بھی ہے، اور صرف تمہارا خالق نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی سارے کے سارے اسی کی مخلوق ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اس رب کی بندگی کیوں کرنی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی خالق۔ ایک تو دلیل یہاں پہ یہ دی گئی ہے کہ خالق جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی غلامی کی جائے۔ اور عبدیت کے حوالے سے میں نے بات ایک عرض کی تھی کہ انسان فطرتاً غلام پیدا ہوا ہے، انسان فطرتاً عبد ہے۔ جب ہم ان معنوں میں بات کرتے ہیں کہ انسان فطرتاً عبد ہے، تو اس کی دلیل تو وہ عہد الست ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی جب فطرت بنائی تو ابتدائے آفرینش میں سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہہ دیا تھا قالوا بلا، کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں کہ اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ اب ہم نے کب کیا تھا ہمیں یاد نہیں، اور ہم بقائمی ہوش و حواس اگر نہ ہو تو اس کو وعدہ ہی نہیں کہتے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے بقائمی ہوش و حواس ہی کیا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ اس لیے یاد نہیں ہے کہ اللہ نے وہ وعدہ ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ ہر شخص فطری طور پر اپنے رب کی بندگی کرتا ہے۔ فرق وہاں پڑتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے کسی کو اپنا رب بنا لیتا ہے، اور رب مخلوقات میں سے کسی کو رب بنانا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کسی اور کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے رب بدل لیا۔ اگر آپ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دیں تو آپ نے اپنا رب بدل لیا۔ آپ کا خیال ہو کہ میرا باس مجھے روزی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہو کہ میرا مالک مجھے روزی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہو کہ کاروبار میں جو فلاں خاص نقطہ ہے وہ اس کی وجہ سے مجھے روزی ملتی ہے۔ اعلی حاصل قیاس، آپ جو بھی اس طرح کی بات سوچتے چلے جائیں گے کہ جس کو روزی رساں سمجھیں گے اسی کو گویا آپ رب سمجھیں گے۔ اور یہ بات جو اللہ کریم نے لفظ اللہ استعمال نہیں فرمایا، اپنا کوئی نام نامی اللہ کریم نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اسی کو پہچانتا ہے جہاں سے اس کو روزی ملتی، وہ اس کی ماں ہو، وہ کوئی اور ہو، وہ اہل محلہ ہو جو روزی دیتا ہے، اس کی پہچان اس کو سب سے پہلے ہوتی۔ بچہ بھی ہو، بلکہ کسی جانور کا بچہ بھی ہو، تو کسی کو کوئی شعور نہ ہو تو اس بات کا شعور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ مجھے روزی کون دیتا۔ آپ کتے کو پانی پلانا شروع کر دیں، آپ بلی کو دودھ پلانا شروع کر دیں، آپ کووں کو دانا بھیجنا شروع کر دیں، آپ چڑیوں کو دانا ڈالنا شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو دانا کھلانے والا وہ یہ ہے۔ اس کا شعور ہر شخص کو ہوتا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اعبدوا ربکم، جس سے روزی لیتے ہو، جو تمہیں روزی کھلاتا ہے۔ اور یہ جو بات بار بار آ رہی ہے کہ ایک طرف ملکیت کی بات ہے اور ایک طرف روزی کی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ایک۔ اس کی وضاحت اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر فرمائی ہے، جس کا حوالہ شاید پہلے بھی میں نے دیا ہوگا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم، بڑی سادہ سی مثال دے کے بات سمجھائیے مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے. فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. دیکھتے نہیں کہ بنائے ہم نے مما اولم یروا انا خلقنا من ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے اور تمہیں دے دیے، اور تمہیں ان کا مالک فہم لہا مالکون، تمہیں ان کا مالک بنا دیا. اس سے مراد چوپائے، کہ چوپائے تمہیں بنا دی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، تخلیق فرما کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دے دی. اب تم خود دیکھ لو کہ جو کسی چوپائے کا، کسی حیوان کا مالک ہے، کوئی آپ نے گھر میں پیٹ پالا ہوا ہے جس کے آپ مالک ہیں، اس کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ اس کی ساری پروویژنز، اس کی جو چیزیں آپ نے اس کو دینی ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، وہ تو مالک کی ذمہ داری. اس کے چارے کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، اس کی جگہ کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، کہاں وہ رہے گا یہ بندوبست آپ نے کرنا ہے. مالک ذمہ دار ہوتا. فہم لہا مالکون، روزی کا ذمہ دار تو مالک ہوتا. رہ گی ملکیت، تو ملکیت کا کام ہوتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ملکیت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کی خدمت کرے، جیسے مالک چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. بس وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ایک مطیع اور فرما بردار بنا دیا تمہیں. تو حیوانات میں ہی بڑی نشانی ہے. یہ نہیں دیکھتے تم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، تمہاری ملکیت میں دیا. وذللناها لهم، وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں. ومنها رکوبهم، کسی پہ سواری کرتے ہو. ومنها یاکلون، کسی کو ذبح کر کے کھا جاتے ہو. ولهم فیها منافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو سارے فائدے ہیں، یہ اس وقت تک انسان اس کو روزی دیتا ہے اور اس کو چارہ کھلاتا ہے جب تک وہ فائدہ دیتا ہے. اور جب کوئی جانور فائدہ دینا بند کر دے تو انسان روزی کب دیتا ہے؟ اس کو فوراً اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے ایسے خام خواہ میں خرچہ کرتا جاؤں، یہ کام تو دیتا نہیں. گویا مالک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے ہر چیز کا بندوبست کرے، اور ملکیت کی یہ رسپانسبلٹی ہے اور اس کا فرض یہ ہے کہ وہ صرف ایک فرض ہے کہ وہ مالک کی خدمت کرے. یہ وہ تعلق ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور ملکیت کا رب اور عبد کا تعلق ختم ہو گیا، یوں سمجھ لیجئے. اور جب رب اور عبد کا تعلق ختم ہوا تو اس کا مطلب ہے اس نے پھر کسی اور کو رب بنا لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر عبدیت تو اس کی فطرت میں ہے. غلام تو اس نے کسی کا ہونا ہے. جو اللہ کا غلام نہیں وہ یقیناً غیر اللہ کا غلام. غلامی تو اس کی فطرت میں ہے. کوئی کسی نظریے کا غلام ہو سکتا ہے، کسی وقت کے فرعون کا غلام ہو سکتا ہے، پیسے کا غلام ہو سکتا ہے، اپنے پیٹ کا غلام ہو سکتا ہے، اور اپنی خواہشوں کا غلام ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کا غلام ہوگا، وہ اللہ کا غلام جو نہیں ہوگا. اصل غلام وہ ہے، آزاد صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. جب اللہ کی غلامی میں دے گا تو ان ساری غلامیوں سے بچ جائے. یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی تھی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در کی غلامی سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. اور یہ ایک ہی رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ ہے عبدیت کا رشتہ، کہ انسان اللہ کا حقیقی بندہ اور غلام بن جائے. اور اللہ توقع بھی یہ کرتا ہے، تقاضا بھی یہ کرتا ہے کہ تم میرے عبد بنو. اور عبد کون ہوتا ہے؟ عبد غلام ہوتا ہے. اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ مالک کی ملکیت ہوتا. اس کا اپنا وقت بھی نہیں ہوتا، اس کی اپنی جان بھی نہیں ہوتی. وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا. اس کے سارے اوقات مقرر کرتا ہے اس کا مالک. اس کا مالک اس کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ ساری کی ساری اس کی جو پوری زندگی کی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے مالک کی مرضی سے طے ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے طے نہیں ہوتی. یوں اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ، اپنے حقیقی رب کے غلام بن جاؤ. جو اپنے رب کا غلام نہیں ہوتا، حقیقی رب کا غلام نہیں ہوتا، وہ رب جو تمہارا خالق بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی ہے، اور جو اس کا غلام نہیں ہوتا
غلام تو وہ ہوتا ہے، بس اس نے اور رب بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کا غلام ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ چھوٹے چھوٹے کئی رب بنائے ہوئے ہوں جس کے پاس اختیاری کوئی نہیں، اور بالکل بودے رب، کمزور، ان کی بجائے ایک اکیلا زبردست قوت والا۔ تو آپ خود ہی کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ تم اپنے رب کی غلامی کرو اگر تم اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس تقوی والے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ وہ لوگ جن کی پریورٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ میں نے تقوی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقوی دراصل احساس کا نام۔ آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، دل میں ہوتا ہے تقوی، لیکن یہ اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لفظی معنی تقوی کا بچنا یا ڈرنا ہوتا ہے، نتیجے کے خوف کی وجہ سے، یہ بات میں نے عرض کی تھی، میں صرف اس کو اعادے کے لیے خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان اگر کسی نتیجے کے خوف کی بنیاد پر کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، جیسے آگ سے انسان ڈرتا ہے، پانی میں ڈوب نہ جائے اس سے ڈرتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی خوفناک ہو، شکل اس کی خوفناک ہو نہ ہو، نتیجہ اس کا برا ہو تو انسان اس سے ڈرتا ہے، تو یہی تقوی ہے اصل میں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ سے بچنا اور اس نتیجے کے خوف کی بنیاد پر بچنا کہ یہ گناہ مجھے جہنم میں لے جائے گا، اس نتیجے کو، خوف کو دل میں رکھتے ہوئے، تو گویا گناہ دو قسم کا ہے، وہ دوہرا احساس وہ اسی ایک میں آ جاتا ہے کہ گناہ دو قسم کا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا بھی گناہ ہے اور اللہ کے فرمانبرداری کے کام چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کی رضامندی کے ہیں تو بھی گناہ ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کے اور ناراضگی کے کام ہیں وہ کرے گا تو بھی گناہ ہوگا۔ تو گویا یہ دونوں باتیں پھر بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ شدید احساس گناہ سے بچنے کا اور شدید احساس نیکی حاصل کرنے کا، یہ اگر دل میں ہوگا تو وہ متقی ہوگا، اور ایسا متقی ہوگا تو اس کے طرز عمل سے پوری زندگی سے بات اس کی نظر آئے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کا ایمان، اس کا کردار وہ بنا بنایا نظر آئے گا، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ کیوں؟ دل میں چھپی بات چھپی رہ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، اور سورہ ابراہیم میں غالباً اللہ کریم نے اس سسٹم کی وضاحت کی ہے کہ دل میں عقیدہ اچھا ہوگا، ایمان اچھا ہوگا، اور دل کی بات جو بیٹھ گئی ہے وہ اگر اچھی ہے تو اس کا کردار بھی اچھا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اس پاکیزہ بات کی مثال جو دل میں ہے، لیکن اس کی وہ ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو، اور اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ انسان کو اس عقیدے کا ہر وقت فائدہ ہوتا ہے، اور اگر دل میں عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، دل کا احساس ہی ٹھیک نہ ہو، تو پھر اس کی مثال دی ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی درخت تھا بالکل اوپر، زمین کے بالکل اوپر، گہری جڑ نہیں تھی، زمین کے اوپر ہی اس کی جڑ تھی، اور ایک ذرا سی ہوا آئی اور وہ اکھڑ گیا، ما لها من قرار، وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، اس نے پھل کیا دینا ہے اور باقی سارا سسٹم اس کا کیا چلنا ہے۔ تو یہ برے عقیدے کی اور اچھے عقیدے کی، اگر دل کا احساس تقوی کا احساس ہے کہ میں نے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس احساس کے ساتھ انسان پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارتا ہے، تو یہ ہے کامیابی کا واحد راستہ۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین اسلام میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا تو وہ نہیں شامل ہو سکتا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ درس میں بھی،
غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ عبد درجۃ المتقین، آدمی متقیوں کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتی یدع ما لا باس به حذرا مما به باس، جب تک کہ وہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں، یعنی جس میں کوئی حرج نہیں ان کو بھی چھوڑ دے، حذرا مما به باس، اس ڈر سے چھوڑتا ہے وہ ان چیزوں کو جن میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز چیزیں ہیں لیکن ان کو چھوڑتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ناجائز چیزوں میں نہ پڑ جائے، ناجائز چیزوں کے خوف سے جائز چیزیں بھی چھوڑ دینا۔ یہ جو گرے ایریاز ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گرے ایریا ہے، اس کو چھوڑ دینا حالانکہ وہ جائز ہو، فرمایا یہ چھوڑ دینا، پھر جا کے متقیوں کے درجے کو پہنچے گا، وگرنہ لا یبلغ عبد درجۃ المتقین، یہ کبھی متقیوں کے درجے کو پہنچے۔ رخصتیں لینے والا، دین کی رخصتوں کو استعمال کرنے والا اور غلامی میں عروج کو نہ پہنچنے والا۔ اور سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ آپ دراصل تشریف لائے غلامی کا طریقہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی غلامی کیسے کرنی۔ اب کوئی شخص اللہ کی غلامی کا طریقہ خود بنا لے، وہ کہے کہ میں خاص قسم کا بھیس بنا کے خاص قسم کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں، یہ اللہ کی غلامی ہے۔ یہ غلامی نہیں ہوگی، غلامی وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ 3 لوگوں کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ ساری زندگی کبھی رات کو سویا نہیں کروں گا، پوری رات عبادت کیا کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی شادی نہیں کرنی، اور سمجھا یہ کہ یہ تینوں باتیں اللہ کی غلامی کی اور بندگی کی اور تقوی کی باتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی بات، آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، دین بتانے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ گویا بندگی کا ماڈل کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے ماڈل، رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی وہ روایت بھی شامل کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور دیر تک عبادت فرماتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، آپ کے تو گناہ ہیں ہی نہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کیوں محنت کرتے ہیں اتنی کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، مشہور حدیث ہے، افلا اکون عبدا شکورا، ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بات اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ عائشہ کیا میں لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ اگر میں شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں گا تو لوگوں کو کون دکھائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندگی کا ماڈل لوگوں کو دیا ہے، اسی لیے اللہ کریم نے جب بہترین مقام عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو تاریخ انسانی میں کسی کو عطا نہیں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا سیر کروایا، اوپر لے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے دکھایا وہ سب سیر کر کے آئے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہاں پہ جو خصوصیت بتائی ہے وہ عبد ہونا بتائی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے عبد کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص عبدیت کی انتہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ پک اینڈ چوز، چوائسز کی بات اور رخصتیں لینے کی بات، اس میں بھی رخصت ہے میں یہ کر لوں، اس میں بھی رخصت ہے میں یہ کر لوں، وہ اچھا غلام نہیں ہوتا۔ اچھا غلام وہ ہوتا ہے جو رخصتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ مالک کی خوشنودی کے پیچھے بھاگتا ہے، کہ اگرچہ رخصت ہوتی ہے پھر بھی وہ یہی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ نے جو اب نوکر ملازم رکھے ہوئے ہیں، آپ کس نوکر ملازم سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ وہ جو
ڈکلیئرڈ اور ڈسکرائبڈ ڈیوٹیز سے زیادہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, کہ یہ اس کو میں کہتا بھی ہوں بس اتنا کر لو تو کافی ہے, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کرتا. تو کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جس نے واحد مطالبہ یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد تخلیق یہ ہے کہ تم سارے کے سارے میری غلامی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی میں جو امتحان ہے وہ اصل میں یہی امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ ملک میں کہ یہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ جس موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تو بہت بڑا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں یا ذہن میں سمجھتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ترجمہ اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ سارے 6-6 فٹ کے بیٹھے ہوں اور ایک شخص جو ہے 6 فٹ 2 انچ کا ہو تو سب سے بڑا تو وہ بھی ہے. اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے, حالانکہ وہ باقی 6-6 فٹ کے ہیں, وہ 6 فٹ 2 انچ ہے, صرف 2 انچ کا فرق ہے, یہ 1 انچ کا فرق, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا. اسی طرح مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کسی کو سارے گریڈ 17 کے لوگ بیٹھے ہوں, ایک گریڈ 18 کا بیٹھا ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے گریڈ اپنے درجے میں. علی ھذا القیاس سب سے بڑا تو اس ریلیشن شپ میں ریلیٹیولی وہ تو کوئی بھی تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ بڑا ہو سکتا ہے نا, سب سے بڑا تو اسی کو کہیں گے. اللہ کریم کی جو بڑائی ہے یہ مخلوقات کی بڑائی کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی. مخلوقات کی بڑائی اور ہے, اللہ کی بڑائی اور ہے, اس کی بڑائی کی نوعیت ہی اور ہے. ابھی میں نے آسمانوں کی بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے مثال دی کہ اللہ کے عرش کی مثال بڑائی کے اعتبار سے پوری کائنات یہ خربوں کہکشائیں شامل کر لیں اور جو جہاں تک سائنسدان ابھی تک نہیں پہنچے وہ ساری کائنات, 7 زمین 7 آسمان سب شامل کر کے یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو, میلوں لمبا چوڑا, جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو, اس کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو, ایک حلقہ پڑا ہوا ہو, ایک چھلا پڑا ہوا ہو, تو جو اس چھلے کو نسبت ہے اس پورے صحرا کے ساتھ, فرمایا یہی اس پوری کائنات کو نسبت ہے اللہ کے عرش کے ساتھ. تو پھر کیا رہ گئی بات؟ تو ترجمے میں کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے. ویسے تو ترجمہ ٹھیک ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اللہ سب سے بڑا ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتے. اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں, وہ ہے بہت. اللہ سب سے بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اہل علم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کی صفات اور انسانوں کی صفات یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے, یعنی یہ صرف اختلاف درجے کا نہیں کہ اللہ کی مثال کے طور پر اللہ کا غصہ 100% ہے, انسانوں کا غصہ 0.00001% ہے. یہ درجے کا اختلاف ہوا نا. تو یہ اختلاف درجے کا نہیں, یہ اختلاف نوعیت کا اختلاف ہے. یعنی انسان کا غصہ, اللہ کا غصہ, یہ نوعیت میں ہی مختلف ہے. انسان کا پیار, اللہ کا پیار نوعیت میں ہی مختلف ہے. علی ھذا القیاس ہر چیز جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ مخلوقات میں ہو سکتی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے, وہ اتنا کرتا ہے. مائیں 70 کیا 70,000 بھی جڑ جائیں, 70 لاکھ بھی جڑ جائیں, 70 کروڑ, 70 ارب, 70 خرب ماؤں کا پیار جڑ جائے, اللہ کے پیار جیسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. جب نہیں دی جا سکتی, اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ایک اکیلا مالک اور خالق ہے. افمن یخلقکم اللہ یخلق, باقی ساری مخلوقات ہیں. الذی خلقکم, اس نے تمہیں بھی پیدا کیا. والذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا. اسی کی بندگی کرو اور اس میں کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی تم کہو کہ میں بندگی تو اسی کی کرتا ہوں, درمیان میں کوئی اور چیز شامل کر دینا. شریک, اب یہ شریک کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بھی شریک ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، آپ تو جو فرمائیں گے ہم مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی بندگی تو اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا شرک نہیں ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا کفر ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کسی کو شامل کرنا۔ تو میں نے کیا تعریف بتائی تھی عبادت کی؟ اطاعت بالتذلل، اس کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا اطاعت بالتذلل، کہ عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، انتہائی عاجزی کے جذبات رکھتے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا، کسی کا حکم ماننا، یہ بندگی ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانتا ہے، اسی عاجزی کے ساتھ، اسی انکساری کے جذبے کے ساتھ کسی اور کا حکم مانتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، یہی تو شرک ہے۔ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، باپ کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت ہے، ماں کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، لیکن یہ ساری کی ساری اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کے ذیل میں۔ جہاں کہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ یہ انسانوں کے آپس کا بنایا ہوا سسٹم ٹکرا جائے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں پہ مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں، چاہے وہ سکا باپ ہو۔ سب سے بڑا حق اس دنیا میں حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق ماں کا ہے، اور اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق باپ کا ہے۔ لیکن باپ کی بات بھی نہیں ماننی جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور جب کسی نے کسی کا وہی جذبہ اطاعت بالتذلل والا کسی اور کے لیے قبول کر لیا، کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہی تو شرک ان یعبدوہ ولا یشرک، اس کو انشور کر لیں کہ شرک نہیں ہو رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر پھر کیا حق ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جو بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہراتے، فرمایا ان کا اللہ پر یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے، یہ حق بن جاتا ہے بندے کا اللہ پر۔ تو اس کا مطلب نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص شرک سے بچا ہوا ہے نا، اور اللہ کے غلاموں میں ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، ہزار کوتاہیاں بھی ہوں، ہزار غلطیاں بھی ہوں، وہ انشاءاللہ جنتی ہے، جتنی مرضی غلطیاں کرے۔ اس لیے باغی نہ ہو، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی غلامی کا باغی نہ ہو، اور مشرک نہ ہو، اس میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ اب شریک کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں چند حدیثیں آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس سے بڑا گناہ اور ہو نہیں سکتا کہ پیدا کرنے والا تیرا وہ، اور تو اس کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں کسی اور کو شریک بنائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھ حصے دار بنا لے۔ فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن نے کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کا حق مارنا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے یہ شرک نہیں معاف کرنا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا جو کرنا چاہے گا، لیکن یہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ حضرت طفیل بن سخبرہ ایک صحابی ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی تھے حضرت طفیل بن صخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا، ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ فرماتے میں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی۔ میں نے کہا تم لوگ تو اچھے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ تم لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، باقی لوگ تو تم اچھے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دور میں آگے گیا تو مجھے عیسائی بیٹھے ہوئے ملے۔ یہودیوں کو جب کہا حضرت طفیل رضی خواب میں، یہودیوں کو جب انہوں نے کہا نا تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، تو یہودی آگے سے کہتے ہیں کہ تم بھی اچھے لوگ ہو، انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہو، جیسے انہوں نے کہا نا کہ تم اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، تو آگے سے وہ جواباً کہتے تم بھی اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، گویا تم اللہ کی مشیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا ہم نصارہ ہیں۔ فرمایا حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا کہ انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو، اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دیا ہوتا اور ثالث ثلاثہ قرار نہ دیا ہوتا تو تم بھی اچھے لوگ تھے۔ آگے سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ انتم القوم